السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 259۔ او یا کلذی، اس شخص کی طرح، کا جس لفظ کے اندر یا شروع میں یا کہیں آ جائے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب یہاں مثال کا ذکر ہو رہا ہے، اب مثال بیان ہوگی۔ مرہ کا مطلب ہوتا ہے جو گزرا، علی قریۃ، اس بستی پر سے، وہیا، اس حال میں کہ وہ، خاویۃ، گری پڑی تھی، علی عروشہا، اپنی چھتوں کے بل۔ اب عرش جو ہے وہ اونچائی کو کہتے ہیں، اللہ کا عرش بھی ساری چھتوں کے اوپر ہے، یعنی کہ ساتوں آسمانوں کے اوپر اس کا عرش ہے، یعنی کہ عرش کو چھت بولا جاتا ہے۔ عرش و فرش سنا ہوگا آپ نے، تو یہ ایک دوسرے کے پیرالل آتے ہیں، ایک دوسرے کے مد مقابل آتے ہیں۔ تو عروش جہاں بھی آپ دیکھیں قرآن پاک میں تو اس کا مطلب ہے چھت، چھتوں کے بل۔ کالا، کہنے لگا، انا، کیوں کر، یحیی، زندہ کرے گا، ہذہ اللہ، اس بستی کو اللہ، بعد موتہا، اس کے مر جانے کے بعد، اس کے ہلاک ہو جانے کے بعد۔ فاماتہ، پس اسے مردہ رکھا اللہ پاک نے، مئۃ عام، 100 سال، ثم پھر بعثہ، اسے زندہ کیا۔ کالا، فرمایا، کم لبثت، کتنی دیر ٹھہرا، کم کا مطلب کتنی دیر۔ کالا، اس نے عرض کی، لبثت، میں ٹھہرا، یومن، ایک دن، او بعد یومین، یا اس کا چھوٹا سا حصہ، تھوڑا سا حصہ، یعنی کہ عصر سے مغرب کا ٹائم۔ کالا، اللہ پاک نے فرمایا، بل لبثت، بلکہ تو ٹھہرا رہا، مئۃ عام، 100 سال، فانظر، پس دیکھ، الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف، وشرابک، اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ، وہ باسی نہیں ہوا، وانظر، اور دیکھ، الی حمارک، اپنے گدھے کو، ولنجعلک، اور یہ سب اس لیے ہے تاکہ ہم بنائیں، آیاتن، نشانی، للناس، لوگوں کے لیے، وانظر، اور دیکھ، الی العظام، ہڈیوں کو، کیف، کیسے، ننشزھا، ہم اس کو جوڑتے ہیں۔ اب دیکھیں لفظ کے شروع میں نو ہے، اس کا مطلب ہے ہم، ننشزھا، ہم اس کو جوڑتے ہیں، ثم پھر نکسوھا، ہم اس کو پہناتے ہیں، لحمن، گوشت، فلما، پس جب، تبینہ، واضح ہو گئی، لہو، حقیقت، اس کے لیے، کالا، تو عرض کرنے لگا، اعلم، اب میں جان گیا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں پہ اللہ پاک ایک واقعے کو بیان فرما رہا ہے۔ یہ واقعہ کب کی بات ہے؟ یہ حضرت عزیر علیہ السلام، جو یہودیوں کے پیشوا ہیں، ان کے علاقے کی، ان کے دور کی بات ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں شیورٹی نہیں ہے کہ یہ انہی کی بات ہے، چونکہ ہسٹری کا جو علم ہوتا ہے یہ ہمیں واسطہ وسیلوں سے ملتا ہے، یعنی کہ اس نے کہا، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا۔ اب جو فلاں ہے وہ نہیں ہو سکتا، نبی نہیں ہو سکتا کہ وہ ڈائریکٹ اچھی ہی یا سچی ہی بات کرے، اس میں غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ انسان ہیں، اور بعض انسان اپنی مرضی کی ہسٹری بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ کون سا ان کے سر پہ کوئی تلوار لے کے بیٹھا ہے کہ آپ نے صحیح ہی لکھنا ہے، انہوں نے اپنی مرضی سے ہسٹری پیش کرنی ہے۔ تو یہ ہسٹری کا ہی ایک واقعہ ہے۔ تو میں بھی یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہوں، میں بھی کوئی اور شخص ہو، وہ بیت المقدس کے اس علاقے سے گزرے تھے جہاں پہ بخت نصر، جو وہاں کا ایک بادشاہ تھا، اس نے بیت المقدس تباہ کیا، اور اس نے وہاں کے لوگوں کو قیدی بنا لیا، اور پورا جو علاقہ تھا نا وہ بیت المقدس کا، اس کو بالکل ویران کر دیا۔ اور اللہ پاک نے بخت نصر کی اس حرکت کی وجہ سے دوسرے جس علاقے کا وہ بادشاہ تھا، اس علاقے کو تباہ کیا، اس کی چھتوں کے بل، یعنی کہ بستی کو زمین سے اٹھا کے الٹا کے اس کے اوپر مارا، اور اس ساری بستی کو ویران کر دیا، اور سب لوگ مر گئے۔ ظاہر ہے جب پہلے زمانے میں عذاب آتے تھے تو وہاں پہ ایک بھی شخص باقی نہیں بچتا تھا، اللہ تعالیٰ قوم کی جڑ ختم کر دیتا تھا۔ ہم جس دور میں آئے ہیں تب تک اللہ پاک کی رحمتیں، کرم نوازیاں کئی گنا زیادہ ہو گئی ہیں ہم پہ۔ یہ سب حضور کا صدقہ ہے کہ ہم اللہ کے جمال کو دیکھتے ہیں، اس کی رحمتوں کو دیکھتے ہیں، ہم اس کے غضب سے دور ہیں الحمدللہ، ورنہ اس کا غضب جس نے دیکھا ہے وہ جانتا ہے وہ اس کی پکڑ کتنی سخت ہے، وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔
تو اللہ پاک نے اس طرح سے اس قوم کو تباہ کیا۔ وہاں سے حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ہوا۔ آپ اپنے گدھے پر سوار تھے اور آپ کے ہاتھ میں کھانا بھی تھا اور انگور کا جوس بھی تھا۔ اس دور میں انگور کا جوس جو تھا وہ جائز تھا، اور آپ چلتے چلے جا رہے تھے، لیکن آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا کہ اس قدر اجڑی ہوئی بستی ہے، کوئی زیرو کا نشان نہیں ہے، تو یہ تو کبھی آباد نہیں ہوگی۔ بس ایک سوال ان کے ذہن میں آیا، اور آپ نے یہ سوال سوچا اور اپنے گدھے کو دیکھا، ایک جگہ درخت تھا باندھا ادھر، اور اب دوسرے درخت کے پاس یعنی کہ آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئے اور سو گئے۔ اب کیا ہوا، اللہ پاک نے اس علاقے کو، یعنی کہ جس جگہ پہ ان کا گدھا تھا اور وہ خود تھے، اس ایریے کو مخلوق کی نظر سے چھپا دیا، ان کی نظروں سے اوجھل کر دیا، اور پوری بستی کو آباد کر دیا، اور ان کو 100 سال تک سلایا۔ 100 سال میں بستی دوبارہ سے آباد ہوئی، رہن سہن، چہل پہل اور سب کچھ شروع ہو گیا۔ اب جب آپ سوئے تھے تو ظہر کا ٹائم تھا یا ظہر ہونے والی تھی، اور جب آپ بیدار ہوئے تو مغرب کا ٹائم ہونے والا تھا، یعنی کہ سورج ابھی تھا لیکن تھوڑی دیر میں غروب ہو جاتا، اتنا سا یعنی کہ سمجھ لیں ٹائم تھا۔ اللہ پاک نے آپ کو نیند سے بیدار کیا، تو جب وہ نیند سے جاگے تو ارد گرد کا ماحول دیکھ کے حیران رہ گئے کہ میں تو ابھی سویا تھا تو دنیا جو تھی وہ ویران تھی، چھتوں کے بل گری پڑی تھی، اب میں اٹھا ہوں تو یہ کیسے آبادی ہو گئی ہے، ساری دنیا کیسے چل پڑی ہے، یہ سب کیسے ہوا، وہ حیران رہ گئے۔ تو اللہ پاک نے ان کو ندا دی کہ آپ اپنے کھانے کو دیکھیں، اپنے پینے کو دیکھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ کھانا بھی ویسا ہی گرم ہے جو ٹیمپریچر کے حساب سے، اور آپ کا جو پانی تھا یعنی کہ مشروب جو بھی تھا وہ بھی سیٹ تھا بالکل، اس میں کوئی بس ساندھ یا کوئی باسی ہونے والی کوئی بات نہیں تھی۔ پھر اللہ پاک نے ایک نشانی جو رکھی وہ تھی ان کا گدھا، اس کے اوپر زمانہ گزر گیا تھا۔ آپ نے کہا، اللہ پاک نے فرمایا اس گدھے کو دیکھ۔ آپ نے گدھے کو دیکھا تو گدھے کی ہڈیاں الگ ہوئی پڑی تھیں، اور اس کی جو گلے میں رسی تھی وہ ویسے ہی اس کے یعنی کہ کھوپڑی کے ارد گرد تھی، اور وہ جو رسی درخت کے ساتھ بندھی تھی وہ بھی ویسی کی ویسی تھی۔ تو وہ گدھے کو دیکھ کے حیران رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کتنی دیر سوئے ہو؟ کہنے لگے مولا صبح سویا تھا اب اٹھا ہوں، شاید میں کل سویا تھا آج اٹھا ہوں، یعنی کہ مجھے شیورٹی نہیں ہے، مجھے لگ رہا ہے میں تھوڑا سا زیادہ سویا ہوں، جیسے اتنی دیر سونے کے بعد انسان کی حواس جلدی بیدار نہیں ہوتے نا، آنکھیں جلدی نہیں کھلتی بہت سارا سونے کے بعد، تو وہ ایسی کیفیت میں تھے۔ تو کہنے لگے شاید مجھے لگ رہا ہے میں تھوڑا زیادہ سویا ہوں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ ایک دن یا دن کا حصہ نہیں بلکہ پورے 100 سال سوئے ہو۔ حیران رہ گئے، لیکن اپنا کھانا پانی دیکھا وہ تو باسی نہیں ہوا۔ پھر گدھے کو دیکھا تو اس کی یہ ہڈیاں بنی ہوئی تھیں، تو اللہ پاک نے ان کی نظروں کے سامنے اس کی ہڈیوں کو ڈھانچہ جوڑا پہلے، پھر اس ڈھانچے کے اوپر گوشت چڑھایا، پھر اس گوشت کے اوپر کھال چڑھائی، پھر اس کو سماعت، بصارت اور سب کچھ عطا فرما دی، اور ان کی نظروں کے سامنے گدھا زندہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے دیکھو کیسے پہلے میں نے ہڈیاں جوڑی، پھر میں نے گوشت پہنایا، پھر کھال چڑھائی، اس طرح میں مردوں کو بھی زندہ کروں گا، اس طرح میں نے اس آبادی کو بھی آباد کر دیا، اور اس طرح میں نے آپ کو یہ سب کچھ دکھانے کے لیے محفوظ بھی رکھا 100 سال۔ تو وہ حیران رہ گئے اور کہنے لگے مولا آج مجھے یقین آ گیا ہے کہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ دیکھیں ان لوگوں نے یا پہلی زمانے کے لوگوں نے یہ سب نہیں دیکھا ہوا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کو اس انداز سے نہیں جانتے تھے کیونکہ کبھی ایسا ہوا نہیں تھا، لیکن جب ان کے اوپر بیتی اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سارا کچھ ہوتا دیکھا، اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیات بنا کے ہمیں بھی دکھا دیا۔ اب ہم نے بھی دیکھ لیا اپنے دل کی آنکھوں سے، اپنی بصیرت کی آنکھوں سے کہ اللہ مردے زندہ کرے گا، اللہ بستیوں کو آباد کرنے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ سمجھ میں نہ آنے والے معجزات کو بنا دینے پر قادر ہے۔ ایک پوسٹ پڑھ رہی تھی جس میں فیصل آباد کی ایک بچی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور وہ لاہور کے چلڈرن ہاسپٹل والوں نے انہیں فیصل آباد بھجوا دیا تھا کہ وہ ڈیڈ ہو گئی۔ پھر جب وہ گھر لا کے اس کو نہلانے لگے تو
عین نہلانے کے وقت اس بچی کی نبض چل پڑی۔ پھر وہ فوراً اس کو فیصل آباد چلڈرن ہاسپٹل میں لے کے گئے تو انہوں نے ایڈمٹ کر لیا اور کہا کہ آپ کی بچی زندہ ہے، ہمیں 1 ہفتہ رکھنا پڑے گی اور 1 ہفتے کے بعد آ کے لے جائیے گا۔ تو یہ اس طرح وہ مردے بھی زندہ کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 260 اور اس کالا جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، آرینی مجھے دکھا، کیفا کس طرح، تو زندہ کرتا ہے، الموتا مردوں کو۔ کالا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابراہیم اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ آپ بھی جس لفظ کے شروع میں آ جائے اس کا مطلب بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ سوالیہ فقرہ ہی ہے۔ کالا عرض کی، بلا ہاں، بلا یاد ہے نا، یہ ہمارا سب سے پہلا لفظ ہے، جب ہم روحیں تھے تو ہم نے بولا تھا، اور اس لفظ سے ہمیں بہت زیادہ شناسائی ہونی چاہیے کہ ہم نے اس لفظ سے بولنا سیکھا تھا۔ ولیکن اور لیکن، لیطمئن تاکہ مطمئن ہو جائے، قلبی میرا دل، کالا فرمایا، فخذ پس پکڑ لو، اربعۃ 4 من الطیر پرندے، فصرہن پس انہیں مانوس کر لے، الیک اپنے ساتھ، ثم اجعل پھر رکھ دے، علی کل جبل ہر پہاڑ کے اوپر، منہن ان میں سے، جزءاً ایک ٹکڑا، ثم ادعوہن پھر انہیں بلاؤ، یأتینک آئیں گے تیرے پاس، سعیا دوڑتے ہوئے، وعلم اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز حکیم غالب اور حکمت والا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دوبارہ سے ایک دوسرے سینیریو سے ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایک بار اپنے رب سے پوچھا، مولا تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے؟ بات واقعی حیرانگی والی ہے کہ کیسے زندہ ہوتے ہوں گے مردے؟ تو اللہ پاک نے دونوں واقعات کو آگے پیچھے کوٹ کر دیا ان آیات میں کہ میں ایسے مردے زندہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، ابراہیم تو خلیل ہے، تجھے یقین نہیں ہے، تجھے ایمان نہیں ہے کہ تیرا رب مردے زندہ کر سکتا ہے؟ کہنے لگے، مولا میرا دل مطمئن ہو جائے، بس مجھے یقین ہے تیری ہر بات پہ، لیکن میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں ایک بار منہ زبان سے کہہ دو تاکہ مجھے ایشورٹی ہو جائے، مجھے تسلی ہو جائے کہ تم یہی بات کہنا چاہ رہے ہو۔ دوست تھے، اب دوست سے جیسے مرضی اپنی بات منوا سکتا ہے، تو کہنے لگے، مولا یقین ہے لیکن میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ مردے زندہ کیسے ہوتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے لے لو۔ تو آپ نے 4 پرندے لیے۔ اب وہ چاروں پرندے کون کون سے تھے؟ ایک ہدہد تھا، ایک مور تھا، ایک کوا تھا اور ایک مرغ تھا۔ تو انہوں نے ان کو پہلے اپنے ساتھ مانوس کیا۔ مانوس کرنے کا مطلب پہلے پرندوں کو پالا۔ اب آپ دیکھیں جب پرندے پالے جاتے ہیں تو ان کو دانہ دیا جاتا ہے، ان کو آوازیں دی جاتی ہیں۔ اب پرندوں کے ساتھ رہنے سے وہ ایک مانوسیت سی ہو جاتی ہے، اور پرندوں کو جب ہم پکارتے ہیں تو وہ فوراً ہماری پکار کو سنتے ہیں، اور وہ اپنوں کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ان کو کھانا شانا دیتا ہے، جو ان کے پاس جاتا ہے نا، وہ صرف اسی کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں۔ اگر کوئی باہر کا بندہ آ کے ان کے ساتھ ان کے کلوز ہونے کی کوشش کرے گا نا، تو وہ اس سے ڈریں گے یا ان کو ماریں گے یا ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے کہ جو وہ نیچرلی نہیں کر رہے ہوتے اس بندے کے ساتھ، جو کہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ مانوس ہوتا ہے۔ یہ بچوں کے ساتھ بھی ہے، یہ پرندوں کے ساتھ بھی ہے، یہ جانوروں کے ساتھ بھی ہے، یہ معاملہ سبھی کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ جن کو جانتے ہیں انہی کے ساتھ مانوس ہوتے ہیں۔ تو وہ مانوس کیا، پہلے ان کو اپنے ساتھ رکھ کے وہ دانہ ڈالتے تھے، ان کو آوازیں دیتے تھے تو وہ ان کی آواز سن کے آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم پہلے ان کو مانوس کرنا ہے اپنے ساتھ، تاکہ یہ تمہاری آواز کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں۔ تو آپ نے ان کو ذبح کر دیا، ان کی کھال اتاری، اور ان کے چاروں جو گوشت تھے ان کو قیمہ کر دیا، اور قیمہ بنانے کے بعد آپس میں اچھی طرح سے ان کو انوالو کر دیا، مدغم کر دیا ایک دوسرے کے اندر، کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون سا ہدہد ہے، کون سا کبوتر ہے، کون سا کوا ہے، کون سا مور ہے۔ آپ نے ان ساروں کو آپس میں اچھی طرح سے مکس کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق 4 پہاڑوں کے اوپر 4 ایک جیسے کر کے نا قیمہ کے جو پورشنز تھے وہ رکھ دیے۔ پھر ان کو چاروں کو جس انداز سے آپ ان کی زندگی میں پکارا کرتے تھے نا، آپ نے پکارا،
جیسے بھی آپ ان کو پہلے پکارتے تھے نا، اسی آواز کی مانوسیت کی وجہ سے وہ اڑتے ہوئے ان کے پاس آ گئے۔ تو جب انہوں نے دیکھا یہ منظر تو انہوں نے کہا مولا مجھے یقین آ گیا کہ تو واقعی غالب اور حکمت والا ہے، تو واقعی مردے زندہ کرنے پر قادر ہے۔ بس یہ مجھے حق الیقین تھا، لیکن مجھے عین الیقین حاصل کرنا تھا۔ اب میں نے اپنی آنکھوں سے حاصل کر لیا، عین الیقین ہو گیا ہے، اب میرا دل مطمئن ہو گیا۔ اب یہاں پہ اگر میں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے سینیریو میں لے کے آؤں اس واقعے کو، جب ایک شخص نے کہا تھا میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ وہ سامنے والا درخت آپ کے پاس نہیں آ جاتا، تو حالانکہ آپ اس درخت کو تو نہیں جانتے تھے، وہ درخت آپ پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہوگا، آپ نے اس درخت کو اشارہ کیا، وہ درخت پہلے دائیں ہوا، پھر بائیں ہوا، پھر آگے ہوا، پھر پیچھے ہوا، اور چلتا ہوا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کے بوسہ دے دیا۔ اب خلیل اور حبیب کے مقام کا فرق سمجھا رہی ہوں کہ خلیل نے پہلے پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کیا، تب وہ ان کے پاس آئے، لیکن حبیب نے اس درخت کو صرف اشارہ کیا، اور اس کی مانوسیت کا یہ عالم تھا کہ اپنے آپ کو چیر پھاڑ کے زمین سے نکال کے حضور کے قدموں میں نثار کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ وہاں مانوسیت کی ضرورت نہیں تھی، کائنات کی ہر شے آلریڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانوس ہے، ہر شے حضور کو جانتی ہے، ہر شے حضور کو پہچانتی ہے، بے جان چیزیں حضور کو جانتی ہیں، مانوس سے حضور پر صلاۃ السلام پڑھتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے جوڑے رکھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی سنگت بھی قیامت کے دن ان کے بھی سائے میں بھی ہمیں جگہ عطا فرمائے، آمین وآمین۔ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں۔